الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 72واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 9 شوال 1444 ہجری اور 30 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے، اور 2023 اور آج انشاءاللہ ہم ایسی ہی قرآن پاک کی ایک آیت کا تذکرہ کریں گے کہ 20ویں سورت 20 اور 23 نمبر آیت 2023۔ تو وہاں تک جانے سے پہلے ایک اہم بات یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں عطا فرمائیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ۔ اب آگے اور بھی آیت ہے، لیکن اتنا حصہ تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سننے والے دیکھنے والے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں۔ تو یاد رہے کہ 9 کا تعلق اہل حق سے بھی ہے اور 9 کا تعلق اہل باطل سے بھی ہے۔ یہ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائیں تو پھر ان میں سے خاص نشانیاں کس کو قرار دیا گیا، اور پھر ان خاص نشانیوں میں سے بنی اسرائیل کے لیے راہ بنانے میں کون سی نشانی کام آئی، اور آج اس نشانی کا ہمارے لیے اشارہ کیا ہے، سبق کیا ہے، یہ ہے ہمارا آج کا پروگرام۔ تو اب ہم سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں تلاوت کرتے ہیں، 20 سورہ طٰہٰ، اور شروع کریں گے 2017 سے۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ وہ ظالموں کا، برطانوی حکمرانوں کا 100 سالہ جشن منانا بالفور ڈیکلیریشن کا، اور ہمارے یہ مسلمان حکمرانوں کی طرف سے ان کو مبارکبادیں پیش کرنا، ان کے جناب جا کے تاج پوشی کی رسموں میں شرکت کرنا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ زمانہ دجل کی یہ دجالی نشانیاں اب ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور عوام الناس کو اس حقیقت کا پتہ چلتا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا، کہ وہ وقت اب آ چکا ہے کہ جب ہر قوم کے لوگوں کو، ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے ہی بڑوں سے لڑنا ہے، اپنے ہی حکمرانوں سے لڑنا ہے، اور اسی لیے اس فتنے کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا کہ یہ فتنہ ساری دنیا پہ پھیلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بات ہو رہی تھی سورہ طٰہٰ کی آیات 17 سے 23 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، فرمایا اسے ڈال دے اے موسیٰ۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو موسیٰ نے ڈال دیا تو جبھی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا، یعنی زندہ اژدہا بن گیا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، فرمایا اسے اٹھا لے اور ڈر نہیں۔
سنعیدها سیرتها الاولی، اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے، یعنی لکڑی کا عصا دوبارہ بنا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا، خوب سفید نکلے گا بے کسی مرض کے، ایک اور نشانی، یعنی چمکتا ہوا ہاتھ، ید بیضا، وائٹ ہینڈ، ید بیضا اردو میں، چمکتا سفید ہاتھ، یہ دوسری نشانی تھی۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ لکڑی کے عصا کا سانپ بن جانا، یعنی اژدہا بن جانا۔ دوسری نشانی ہاتھ کا، یعنی بازو سے ملا کے جب نکالنا تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ بن جانا، روشن ہاتھ بن جانا۔ پھر آگے آیت نمبر 23، اس کو آپ دھیان سے سنیے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، آیاتنا الکبریٰ، بڑی نشانیاں۔ اس کا مطلب ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں جو موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیوں کا ذکر کیا گیا، یہاں سورہ طٰہٰ میں ان 9 نشانیوں میں سے 2 کا ذکر ہے، اور ان دونوں کو آیات الکبریٰ، بڑی نشانیاں قرار دیا گیا۔ اب ان دونوں بڑی نشانیوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی 2 بڑی نشانیاں کیا تھیں؟ عصا جو ان کے دائیں ہاتھ میں تھا، اور پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں اور احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالا تو وہ دایاں ہاتھ ہی ہوگا، اس گمان، اس یقین پر کہ انبیاء علیہم السلام اچھے کام ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، جیسے ہم کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چمکتا ہاتھ بھی دایاں ہاتھ، اور عصا بھی کس ہاتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیت 17 میں سوال یہ تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آیت نمبر 23 میں یہ بیان ہے، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ۔ اب 2017 اور 2023 اس درمیانی عرصے میں بھی آپ دیکھیں کہ عالمی حالات و واقعات کیا ہیں، اور مسلمان حکمران کس طرح بے حس ہو چکے ہیں، اور کس طرح یاجوج اور ماجوج کے مہرے بن کر اپنی ہی قوموں پر ظلم کر رہے ہیں، مہنگائی کی صورت میں، فوریکس کی پیرٹی کی صورت میں، یا ٹیکسوں کی صورت میں، یا دیگر جو ہے نا یوٹیلیٹی بلز کی صورت میں، اور کئی طرح کے ظلم ستم یہ ہیں جو ان اداروں کے نام پہ رچائے گئے ہیں۔ یعنی غلامی کا وہ طوق جو پہلے صرف بندوق کے زور پہ تھا، اب وہ اداروں کے نام پہ مسلط ہے۔ اداروں کو وہ مقدس گائے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ بس جی بس، ادارے کو کوئی کچھ نہ کہے۔ بھئی ادارے کو کوئی کچھ کیوں نہ کہے کہ جب ادارہ اللہ و رسول کا مجرم بن جائے، جب وہ سود خوری کو روک نہ سکے، جبکہ سود خوری کو روکنا صرف ایک حکم کا منتظر ہے، ایک آرڈر چاہیے، بس ایک حکم چاہیے صرف، کوئی لمبی چوڑی تو بات ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ 2017 میں ٹرمپ نے یروشلم کو صہیونی اسرائیلی ریاست کا دارالحکومت تسلیم کیا، اور اس کے بعد بھی اب 2023 عیسوی تک نام نہاد مسلمان حکمرانوں کا امریکہ سے دوستانہ، یجوج اور ماجوج سے دوستانہ، اور جا جا کے ان کی رسم تاج پوشی میں شامل ہونا، ان کو مبارکبادیں دینا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کالونائزیشن ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے دیگر ثبوت، اس کے دیگر دلائل، اس کے دیگر حقائق اس حقیر نے پچھلے کئی پروگراموں میں بیان کیے۔ آج کی حقیقت میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گورا جب بندوق لے کے ساری دنیا پہ ڈاکو بن کے چھا گیا، کالونائزیشن اس نے کر لی، تو وہ بندوق کے زور پہ پوری قوم کو یا پوری قوموں کو یرغمال بنا لینا، غلام بنا لینا،
یہ اس یاجوج اور ماجوج کا سائنٹیفک کارنامہ تھا، کیونکہ توپ اس کی بڑی کامیابی تھی، بندوق اس کی بڑی کامیابی تھی جب دنیا کے پاس تلوار اور تیر تھا۔ تو ہمیشہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نام پہ لوٹتا ہے، اور آج اس کے لوٹنے کی شکل کاغذی کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی، کرپٹو کرنسی، پلاسٹک منی، فارکس پیرٹی، یہ سب ظلم کے وہ بہانے ہیں، یہ ظالم جادوگروں کی وہ رسیاں ہیں کہ جن کو نگل لینا موسیٰ کے عصا کا کمال ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیوں میں سے 2 نشانیوں کو بڑا قرار دیا گیا، اور آج اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان آیات میں واقعات کی بیان کرنے کی ترتیب بھی بڑی اہم ہے۔ جب یہ فرمایا گیا کہ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تو اس کے بعد آگے فرمایا گیا اذهب الى فرعون انہ طغى، فرعون کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا یعنی سرکشی کی۔ اس کے بعد یہ حکم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اب آپ کو 2 بڑی نشانیاں عطا کر دی گئیں، اب آپ جائیے اور موسیٰ علیہ السلام سے بات کیجئے، کیونکہ وہ سرکشی پہ اتر آیا، وہ اللہ و رسول کا مجرم بن چکا ہے، خواہ وہ حاکم وقت ہے، خواہ وہ دنیا کی بادشاہی پر، بادشاہ ہونے کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ و رسول کا مجرم ہے، تو لہٰذا جا کے اس کے ساتھ بات کیجیے۔ اب ہوتا کیا ہے، ان واقعات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑی نشانیاں عطا کر دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کے وہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے جادوگروں کی رسیوں کو کھایا جاتا ہے، تو اب آپ ان ساری باتوں کی ترتیب پہ دوبارہ اس زاویے سے غور کریں کہ جب فاریکس اور ڈالر اور پیٹرو ڈالر اور پیٹرو یوان اور پیٹرو روبل کے ڈاکے کو روکنا ہو تو پھر ترتیب کیا بنے گی؟ ترتیب یہ بنے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اس میں سبق یہ ہے کہ اپنا عصا یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اس پہ تکیہ لگایا جا سکے، یعنی قوم اس پہ بھروسہ کر سکے، اور اس عصا کو بھروسے کے قابل بنائے جانے کا صرف ایک حل ہے کہ اب تک ظالموں اور کافروں اور منافقوں کے ساتھ اور ڈاکوؤں کے ساتھ معاہدے کرنے والے یہ صرف اوپر والے چند لوگوں کو پکڑ کے ایک سائڈ پہ بٹھانا ہے، بس بیٹھ جاؤ بھائی، تم نے کچھ نہیں کرنا، روٹی پانی کھاؤ، تنخواہ جو تمہیں مل رہی تھی ہم ویسے بھی دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ جتنا ڈاکہ پوری قوموں پہ ڈالا جا رہا ہے اور صرف پاکستان پہ ڈالا جا رہا ہے، اس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ تنخواہ کا ہم تمہیں دے دیں گے، بیٹھ جاؤ آرام سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر عصا وہ ہونا چاہیے جس پہ قوم تکیہ لگا سکے، جس پہ قوم بھروسہ کر سکے، جو قوم کے اوپر کوپ نہ کرے، COUP، یعنی مارشل لا نہ لگائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں مسلمان ملکوں میں مارشل لا کی کثرت کیوں غالب رہی۔ سوڈان پہ یہ جو تماشا آج چل رہا ہے یہ بھی مارشل لا ہی کی صورت ہے۔ پاکستان میں تقریباً پاکستان کی جو آدھی زندگی ہے وہ تقریباً مارشل لا کے زیر اثر گزری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مارشل لا اور کولونائزیشن، سامراجی ڈاکہ، ان میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ برطانیہ بندوق کے زور پہ آیا، پوری قوم کو یرغمال بنا لیا، مارشل لا بندوق کے زور پہ آیا، پوری قوم کو غلام بنا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مارشل لا از ایکویلنٹ ٹو کولونائزیشن، لہٰذا اگر وہ چٹی چمڑی والا مجرم ہے تو یہ کالی چمڑی والا بھی مجرم ہے، خواہ وہ ضیاء الحق ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ مارشل لا سوڈان میں ہو جرم ہے، مارشل لا پاکستان میں ہو جرم ہے، کیونکہ یہ کولونائزیشن ہے۔ اور یہ کہ کولونائزیشن میں اور اللہ و رسول کی بیان کردہ خلافت میں فرق کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ قرآن و حدیث سے یہ فرق مزید واضح ہوتا چلا جائے گا۔ نیک نیتی سے قرآن کو سننے، سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور رستہ اور حل موجود ہے،
اور حل سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ان آیات کی پھر آپ ترتیب سنیں۔ قال ہی عصایا، فرمایا یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، آرام کرتا ہوں۔ اگر اس کے ہوتے ہوئے مجھے نہ موٹر سائیکل چوری ہونے کا ڈر ہے، نہ کار چوری ہونے کا ڈر ہے، نہ ملاوٹ والی چیزیں ملنے کا ڈر ہے، نہ ظالمانہ ٹیکسوں کا خوف ہے، نہ کوئی میرے کاروبار تجارت میں رکاوٹ کا خوف ہے، کیونکہ یہ ڈنڈا ایماندار ہاتھوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، پتے جھاڑنا بکریوں کے لیے۔ اس کا مطلب ہے یہ دو اہم نشانیاں ہیں کہ پتے جھاڑنا یعنی ایگریکلچر، بکریاں یعنی لائیو سٹاک۔ تو جب کسی قوم نے ظالم جادوگروں کی رسیوں کو نگل لینا ہے، نیشنلائز کرنا ہے، جو کہ اگلا سٹیپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ آیتوں کی ترتیب پہ پھر غور کریں کہ پتوں کا ذکر، بکریوں کا ذکر پہلے ہے، اور اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون نے سرکشی کی، جائیے موسیٰ ان کے پاس، اس فرعون کے پاس جا کے بات کیجیے۔ اس کے بعد پھر وہ مقابلہ ہے، اس کے بعد پھر رسیاں نگل لینے والی بات ہے۔ تو جب نیشنلائزیشن کا یہ سٹیپ لینا ہے تو اس سے پہلے اپنی زراعت اور اپنا لائیو سٹاک، ان کو اپنے عصا کے حصار میں لینا ہے۔ یعنی ہر قوم کو اپنی زراعت اور اپنا لائیو سٹاک اپنے قابل بھروسہ عصا کے حصار میں لینا ہے، اپنی زراعت کو یاجوج اور ماجوج سے بچانا ہے۔ امریکی بیج نہیں ڈالنے اپنی کھیتوں میں، امریکی دوائیاں نہیں ڈالنی اپنی کھیتوں میں، یہ ڈاکٹر اسرار احمد کئی تقریروں میں سمجھا چکے ہیں۔ اور اسی طرح اپنا لائیو سٹاک بچانا ہے۔ ہم نے یہ یاجوج اور ماجوج کی پیداوار، یہ جو مرغیاں ہیں، یعنی کون سی مرغیاں؟ یہ برائلر، اور یہ ساری دنیا کے کثیر آبادی کو، عیسائیوں کو کھلایا جانے والا خنزیر، یعنی پگ میٹ، اس قسم کی خرافات سے بچانا ہے۔ ہمیں اپنے حلال لائف سٹاک کو پروموٹ کرنا ہے، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ وغیرہ، حلال جانور۔ تو زراعت اور لائیو سٹاک جب قابل توقع، تکیہ لگائے جانے کے قابل عصا کے حصار میں آ جائے گا تو پھر اگلا سٹیپ ہے کہ اب جادوگروں کی ان رسیوں کو نیشنلائز کر لو۔ تو یہ ترتیب آج بھی ممکن ہے، اور قرآن پاک کا اشارہ کیا ہے کہ ان رسیوں کو، ایک رسی کو نہیں کھانا۔ جادوگروں نے جب وہ رسیاں ڈالیں تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ایک رسی نہیں کھائی، دو نہیں کھائیں، سب رسیاں نگل لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مالیاتی تماشے ہیں، یہ جو مالیاتی پتلی تماشے ہیں، یہ مصنوعی مہنگائی کے جو ڈرامے ہیں، ان سب کو نیشنلائز کر کے قابو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ زراعت اور لائیو سٹاک۔ اب آپ اس میں ایک انتہائی اہم بات پہ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک ایکسپورٹر تھے، وہ تجارت کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت لے کے خود وہ مکہ شریف سے ملک شام گئے، یعنی اپنی اس مکے کی عود اور دیگر کئی طرح کی چیزیں لے کر کے وہ ملک شام کی طرف سفر کرنے کے لیے نکلے۔ یہ احادیث سے ثابت ہے۔ تو یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ حضور خود ایک ایکسپورٹر تھے، ایک تاجر تھے۔ تو انہوں نے بھی جب قرآن کی یہ حقائق بیان کیے اور ان آیات کی تشریحات و تعویلات بتائیں، تو یہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک اور ید بیضاء مبارک کے حوالے سے حضور نے ایکسپورٹر ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اپنی ایکسپورٹ کو پروموٹ کرو، وہ اشارہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اشارہ کیا موجود ہے کہ اپنا زراعت، اپنا لائیو سٹاک اپنے عصا کے حصار میں لے لو، اور اس کے بعد جادوگروں کی رسیوں کو، سب کی سب رسیوں کو نگل لو، تو بنی نو آدم غلامی کے اس جنجال سے آزاد ہو جائے گی۔ اب
رہ گئی یہ بات کہ ید بیدا چمکتا ہاتھ اور آسا، ان دونوں میں سے اہم کون ہے؟ سنیے، آج کے یہ جو ایلومیناتی ادارے ہیں جو گورے نے بنائے، جیسے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ہے، جیسے یہ مختلف یونیورسٹیاں ہیں، مختلف تعلیمی ادارے ہیں، وہ اپنے آپ کو علم کے حوالے سے ایلومیناتی کہتے ہیں، روشن۔ تو ان صہیونیوں کا ایک وہ روشن ایلومیناتی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ علم والا شو کرتے ہیں، حالانکہ یاد رہے کہ علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا، علم فرشتوں کے پاس بھی بہت تھا، لیکن خلیفہ اس علم والے کو بنایا گیا جن کے متعلق یہ پکی بات ہے کہ انہوں نے سب کچھ آنکھوں سے نہ دیکھا تھا، لیکن علم ایسا عطا فرمایا گیا کہ وہ علم ظاہر اور غائب سب چیزوں کے نام سکھا دیے گئے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اس علم والے کو، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو اس علم کے مقابلے میں فرشتوں کے علم کا حال یہ تھا کہ انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ یا اللہ یہ تو زمین میں خونریزیاں ہوں گی، فساد ہوگا، یعنی آنے والے وقت کی پہلے سے فرشتوں کو خبر تھی، علم ان کا بھی کم نہیں تھا، لیکن وہ خلیفہ بننے کے اہل نہ تھے۔ ایسے ہی آج کے یہ ایلومیناتی، ان کے پاس جادو کا علم، ان کے پاس سائنس کا علم، لیکن در حقیقت یہ خلیفہ بننے کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ یہ بنی نو آدم کی حقیقت کو سمجھے ہی نہیں ہیں، یہ آدم کی حقیقت کو سمجھے ہی نہیں ہیں، یہ صرف بنی نو آدم کو غلام بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کس زور پر؟ اپنے علم کے زور پر، ایلومیناتی اپنے آپ کو کہہ کے، روشن کہہ کے، اور اپنی روشنائی کا تصور اور لنک اور رابطہ موسیٰ علیہ السلام کے روشن ہاتھ سے جوڑ کے، لیکن وہ جو مرضی دعوے کرتے پھریں۔ قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایلومیناتی یونیورسٹیوں میں، ایلومیناتی اداروں میں کام کرنے والے، یہ پڑھنے والے، یہ نام نہاد انگریزی بولنے والے ہیں، یہ مصلح قوم کہلانے والے، سر سید احمد خان جیسے لوگ، یہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، یہ سب ظالم ہیں، اور ان کا روشن ہونا اور عصا کی حقیقت کا ایک الگ منفرد حیثیت ہونا، اس کی آپ وضاحت سنیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، اسے اپنا ید بیدا روشن ہاتھ دکھاتے ضرور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ پھر اگلا مقابلہ ہوتا ہے اور پھر عصا وہ ان رسیوں کو نگلتا ہے، یعنی ایلومیناتی ہاتھ یا روشن ہاتھ یا ید بیدا، وہ سفید ہاتھ، اس نے سفید ہاتھ نے رسیوں کو نہیں پکڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈی ایم جی گروپ، یہ ایلومیناتی یونیورسٹیوں والے، یہ کبھی ان رسیوں کو نہیں نگلیں گے۔ ایک سبق، اور ان رسیوں کو کون نگلے گا؟ عصا، ڈنڈا، یعنی بندوق والے، وہ بندوق والے جن پہ قوم تکیہ لگا سکے، اہل ایمان، وہ نہ ہوں جو نجدیوں جیسے ان فرقوں کو جا کے سلامیاں کرتے پھریں کہ جن فرقوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے سینگ قرار دیا ہے۔ تو یہ سب باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، سمجھنے والی ہیں، قرآن و حدیث کے اشارے سمجھنے والے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ جادوگروں کی رسیوں کو ید بیدا نے نہیں کھایا، عصا نے کھایا۔ اس کے بعد جب پھر اگلا قدم آتا ہے، اگلی بات ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے وہاں مصر سے نکلتے ہیں اور سمندر تک پہنچتے ہیں، اب دیکھیے کہ آگے سمندر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، پیچھے وہ قاتل فوج جو قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے اور پوری تیاری کے ساتھ آ رہی ہے، پیچھے بھی موت، آگے بھی پانی، سمندر، موت، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو جب کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو تو اس وقت حکم ربی یہ ہوتا ہے کہ اے موسیٰ اس پانی میں اپنا عصا مارو۔ یہ حکم نہیں ہوتا کہ اس پانی پہ اپنا ید بیدا رکھ دو، وہ حکم نہیں دیا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے سکتا تھا
کہ اے موسیٰ اپنا سفید ہاتھ اس پانی پہ رکھو، میں رستہ بنا دوں گا، لیکن سفید ہاتھ کا حکم نہیں ہوا۔ رستہ بنانے کا حکم کس کے لیے آیا؟ عصا کے لیے۔ اے موسیٰ اپنا عصا مارو، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پانی کو چھوا، مارا، تو پانی نے رستہ بنا دیا۔ گویا کہ بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے جو رستہ بنائے گا وہ ید بیضاء نہیں بنائے گا بلکہ عصا بنائے گا۔ اور عصا کون سا ہوگا؟ اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، کہ وہ عصا ہوگا جس پہ توقع کی جا سکے، تکیہ کیا جا سکے، اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر اس پہ بھروسہ کیا جا سکے کہ یہ اللہ اور رسول کے مجرم نہیں ہیں۔ ہاں، اس قدر یہ وفادار ہیں کہ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، یہ زراعت کو بھی صحیح رکھے ہوئے ہیں، یہ لائف سٹاک کو بھی صحیح رکھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ بنی اسرائیل کے لیے رستہ بناتے ہیں۔ مطلب یہ، آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ کہ ہمارے یہ بڑے بڑے فوجی، جنہیں آج آپ کہہ لیں کہ یہ بریگیڈیئر لیول سے اوپر کے جو لوگ ہیں، جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کی حالت یہ ہے کہ یہ قوم کے لیے رستہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ سورۃ الانبیاء کی آیات جو یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے ہیں، اس میں یہ پکی بات ہے، بتا دیا گیا کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ اس وقت یہ جو بڑے عہدوں پر براجمان ہوں گے وہ مددگار ثابت نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے اس وقت آرمی چیف اینڈ سو بڑے افسران، یہ ہمارے لیے رستہ نہیں بنائیں گے، ہمارے لیے چھوٹا فوجی رستہ بنائے گا۔ کون؟ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، وہ جو پتے جھاڑنے والا ہوگا، وہ جو بکریوں کے لیے خوراک کا انتظام کرنے والا ہوگا، زراعت اور جنگلی حیات یا جانوروں کی حیات، جانوروں اور زراعت کے اوپر وہ کمال اختیار حاصل کرنے والا ہوگا، محنتی ہوگا، نچلے درجے پر محنت کرنے والا ہوگا، زمین پر محنت کرنے والا ہوگا، میز پہ بیٹھ کے صرف قلم کی کمان سے کافروں کے ساتھ معاہدے کرنے والا نہیں ہوگا، جا جا کے تاج برطانیہ کو سلامی اور مبارک دینے والا نہیں ہوگا۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، یعنی زراعت اور لائف سٹاک کو کنٹرول کرنے والا ہوگا۔ گویا کہ بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے جو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، پیچھے موت آگے سمندر، کچھ رستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو ید بیضاء کی بجائے دائیں ہاتھ کا عصا کام آئے گا۔ تو کیا آج مسلمانوں کو اپنے اس عصا کی اس سے زیادہ آسان تعویل قرآن اور کیا بتائے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اب اس کو 2017 پہ لاگو کریں، 20 نمبر سورت، 17 نمبر آیت، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اب اس کو یوں دیکھیں کہ اب جب ٹرمپ اعلان کر چکا، علل اعلان وہ کہہ رہا ہے کہ یروشلم اسرائیلی صہیونی ریاست کا دارالحکومت ہے، تو اب اللہ تعالیٰ یوں سوال کرتا ہے کہ اے ایٹمی قوت والو، اور تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ۔ یہ ہے آج کی تعویل کہ آج بھی بنی اسرائیل کے لیے رستہ صرف اور صرف عصا سے ممکن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔